السلام علیکم۔ پچھلے 50 کی دہائی 50-60 سال سے پاکستان کو ہی نہیں پوری اسلامک ورلڈ کو رشیا نے خفیہ جنگ پر لگایا ہوا تھا، وار اینڈ ٹیررزم میں انوالو کیا ہوا تھا۔ اب ذرا سکھ کا سانس محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بیچارے پاک افغان بارڈر کو سلوشن نہیں کر پا رہے۔ اس کے بارے میں ان کے پتہ نہیں کتنے چیمے گوئیاں ہیں، کتنے خیالات ہیں اور کتنی قسم کی ان کی سوچیں ہیں، جن کی بنیاد پر یہ کھل کر بات نہیں کرتے، ڈرے ہوئے ہیں پہلے سے۔ جو پہلے سے کا سسٹم ہے وہ تو بروک ہو چکا ہے، وہ تو ٹوٹ چکا ہے، جو کہ جہادی تنظیموں نے نیٹ ورک بنایا تھا، یا کہ جو بھی وار اینڈ ٹیررزم نے بچے جنم دیے تھے، وہ تو بچے بیچارے سوکھ کر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ختم بھی ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک دہشت، ان کا ایک یعنی کہ ایک رنگ ابھی باقی ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی بولنے سے قاصر ہیں۔ ان کے پیچھے اب رشیا آ کر ایسے بیٹھ گیا ہے جیسے کہ اس کی اپنا افغانستان ہو، اپنا پاکستان ہو اور اپنا ترکی ہو۔ یعنی کہ رشیا نے پہلے ان اسلامک ورلڈ کو خفیہ جنگ پر اور آپس میں ملکوں سے یعنی لڑائی کروائی۔ اس کے بعد سرد وار کو دوسرے طریقے پیٹرن پر چینج کر کے امریکہ کو بلایا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا کے، پھر امریکہ سے بظاہر امریکہ کو اوپر یعنی کہ سطحی طور پر دشمن قرار دے کر انڈر گراؤنڈ یعنی کہ رشیا سے دوستی انہی ممالک نے پھر بنا لی، جن ممالک کو رشیا نے پھینٹی لگائی تھی، مارا تھا، جن پر کیمیکل ویپن استعمال کیے تھے، وہ سارے اس کے ساتھ پھر مل گئے۔ اسلام کیا ہوا؟ جوتوں کا اسلام ہوا۔ جوتے لگے تو انقلاب آ گیا، جوتے ادھر کو لگے تو ادھر کو انقلاب آ گیا، ادھر سے جوتے لگے تو ادھر کو انقلاب آ گیا۔ اس قسم کا تو ان کا اسلامی انقلاب ہے۔ اس تقسیم امت کو اب وحدت کی طرف لانا ہے، تو ان کے منہ پر ایسے جیسے چوڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ غلاموں کی غلامی بڑی دیر میں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔